سعودی عرب سے ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ ہم ہندوستان جیسے ملک میں رہتے ہیں جہاں بڑی تعداد میں غیر مسلم ہیں، ان سے ہمارے معاملات ہوتے ہیں تو ان کو سلام کیسے کیا جائے، اور اگر مسلمان کو ہم سلام کرتے ہیں اور وہیں پر ایک غیر مسلم ہے اسے سلام نہیں کرتے تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے، اور قومی ہم آہنگی کے طور پر ایسا اچھا نہیں لگتا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری رہنمائی کرے کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہم یہ عرض کریں گے کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مسلمانوں کا آپسی تحیہ ہے، جس کا تبادلہ ایک دوسرے سے ایک مسلمان کرتے ہیں۔ اس میں 3 پیغام ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ آپ سلامت رہیں، یعنی آپ سے ہر طرح کی برائی، پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے۔ دوسرا یہ کہ آپ کو اللہ کی رحمت حاصل ہو، ہر خیر، ہر بھلائی، ہر نعمت سے آپ مالا مال ہوں۔ اور تیسرا پیغام یہ کہ آپ کو خیر، نعمتیں اور بھلائیاں ملیں اور ان میں برکت ہی برکت پیدا ہو، وہ تادیر رہیں۔ یہ پیغام ہے ہمارے اسلامی سلام کا۔ اب رہی یہ بات کہ کیا آپ جب غیر مسلموں سے ملتے ہیں، وہ آپ کے بڑے ہیں یا آپ کے باس ہیں، تو کیا ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں؟ تو نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ یہ مسلمانوں کا آپسی تحیہ ہے اور ہر قوم کی خاص اپنی اپنی پہچان ہوتی ہے۔ ہاں، سلام اور تحیہ پیش کر سکتے ہیں ان کلمات کے ذریعہ جو عام لوگوں میں، دنیا کے لوگوں میں رائج ہیں، اور ایسے کلمات جن میں شرک کی آمیزش بھی نہ پائی جاتی ہو، جیسے آداب کہہ سکتے ہیں، گڈ مارننگ، گڈ ایوننگ، یا اس جیسے جو کلمات رائج ہیں وہ کہہ سکتے ہیں۔ ہاں، جیسا کہ آپ نے کہا کہ مسلمان کو سلام کریں گے اور غیر مسلم کو سلام نہیں کریں تو خراب لگے گا۔ اگر ایسی جگہ پر جہاں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بہت ہیں، مسلمان ایک بھی ہیں، تو آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ سکتے ہیں۔ غیر مسلم بھی نہیں چاہتے ہیں کہ آپ ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی کہیں۔ آپ سلام کے لیے آداب کہہ سکتے ہیں، گڈ مارننگ کہہ سکتے ہیں، اس طرح کے جو کلمات استعمال ہوتے ہیں آپ کے ہاں اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ البتہ جیسا کہ ہم نے کہا کہ ایسے کلمات کا استعمال نہیں کر سکتے جس میں شرک کی آمیزش پائی جاتی ہو، جیسے نمسکار ہے، نمسکار نہیں کہہ سکتے۔ رہی یہ بات کہ اگر غیر مسلم وہ آپ کو سلام کرتے ہیں تو ہماری شریعت نے وہاں پر بھی ہماری رہنمائی کر دی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا سلم علیکم اہل الکتاب فقولوا علیکم وعلیکم، کہ جب اہل کتاب تمہیں سلام کریں تو تم کہو وعلیکم۔ اور بعض اہل علم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ اگر کوئی غیر مسلم وضاحت کے ساتھ کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کا جواب وعلیکم کے ذریعہ نہیں بلکہ وعلیکم السلام کے ذریعہ ہی دیا جائے گا۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب احکام اہل ذمہ میں لکھتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ کافر نے، غیر مسلم نے السلام علیکم کہا ہے، یا شک ہے کہ اس نے السلام علیکم کہا یا السلام علیکم کہا جس میں بد دعا پائی جاتی ہے، تو اس کا جواب وہ علیکم سے ہی دیا جائے گا۔ لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے، یہ تحقیق ہو جائے کہ اس نے السلام علیکم کہا ہے، تو شرعی دلائل اور شرعی قواعد کا تقاضا ہے کہ اس کا جواب
وعلیکم السلام سے دیا جائے۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں فإن هذا من باب العدل واللہ یأمر بالعدل والاحسان، کہ یہ عدل کے قبیل سے ہے اور اللہ تعالیٰ عدل اور انصاف کا حکم دیتا ہے۔ وقد قال وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب کوئی احترام کے ساتھ تمہیں سلام کرے تو اس کو اس سے بہتر طریقے سے اس کے سلام کا جواب دو، یا کم سے کم اسی طریقے سے دے دو۔ چنانچہ فضیلت پر ہمارے دین نے ابھارا ہے اور انصاف کو واجب ٹھہرایا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر غیر مسلم السلام علیکم کہے واضح طور پر تو اس کا جواب وعلیکم السلام کے ذریعہ دیا جا سکتا ہے، جبکہ کچھ اہل علم کا کہنا ہے کہ وعلیکم ہی کہا جائے۔ برکیف اس سلسلے میں ضروری جو وضاحت تھی وہ آ گئی کہ غیر مسلم کو سلام کیسے کیا جائے، اور اگر وہ سلام کرتے ہیں تو ان کا جواب کیسے دیا جائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔